ناول امر بیل، قسط نمبر 7۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے واپسی آنے تک انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان جو بات ہونا ہوگی وہ ہو چکی ہوگی اور گھر کا اعصاب شکن ماحول کافی بدل چکا ہوگا، مگر ساپہر کو واپسی پر اسے پتہ چلا کہ عمر تو صبح ہی یہاں سے چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انکل جہانگیر کا پارا آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور نانو کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عمر شام کے وقت واپس آیا تھا اور اس بار انکل جہانگیر نے وقت ضائع کیے بغیر ہی اسے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور علیزہ چند منٹ پہلے ہی ان کو چائے دے کر آئی تھی۔ میں آپ کو کل ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، عمر نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ہی ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ عمر نے نانو کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ گرینی میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ کچھ دن سکون سے گزار سکوں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج سے نکل کر چلا گیا تھا۔ نانو نے اسے آواز دی مگر اس نے ان کی آواز پر نظر انداز کر دیا۔ علیزہ جاؤ، اسے جا کر کہو کہ آ کر چائے پی لے، نانو نے علیزہ سے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر عمر کے کمرے میں کی طرف چلی گئی۔ دستک کی آواز پر ہی اندر سے آواز آئی۔ علیزہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے گلے میں بندھی ٹائی کھول رہا تھا۔ علیزہ نے نانو کا پیغام پہنچایا۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، اس نے بڑی ترشی سے کہا تھا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ رات بھر نہیں سویا ہوگا۔ علیزہ کو بے اختیار اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ابھی انکل جہانگیر کو وہاں سے واپس بھیج دے۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو نانو سے انکل اسے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ میں چائے یہاں لے آؤں؟ علیزہ نے ہمدردی سے اسے پوچھا۔ نہیں، ضرورت نہیں، اس نے بڑی رخائی سے انکار کیا تھا۔ وہ اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ چائے پینا ہی نہیں چاہتا، اس نے لاؤنج میں آ کر کہا تھا۔ وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتا، آپ دیکھ رہی ہیں نا وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا۔ علیزہ تم جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ، نانو نے انکل جہانگیر کی جواب دینے کی بجائے اسے کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واپس پلٹ گئی۔ اس نے اپنے پیچھے انکل جہانگیر کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک بار بھی نانو سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر اس بار اس کے پیغام پر بھڑک اٹھا۔ میں ایک بار بتا چکا ہوں کہ مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے باہر آنا ہے۔ تم جا کر گرینی سے کہہ دو پلیز، اب دوبارہ یہاں کوئی پیغام لے کر مت آنا، بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرو، اس نے ایک خاصی تلخی سے علیزہ سے کہا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا کہ عمر نے کبھی اس سے اس طرح بھی جھڑکا تھا۔ وہ ایک بار پھر پلٹ گئی تھی اور تب ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھل کر انکل جہانگیر اندر آتے دکھائی دیے۔ آپ کو میرے کمرے میں اس طرح داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے عمر کو تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ علیزہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں ٹھہرے یا چلی جائے۔ یہ کمرہ میرے باپ کا ہے، انکل جہانگیر نے جواباً کہا تھا۔ لیکن آپ کا نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، عمر نے تیزی سے کہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار آدمی نہیں دیکھا۔ انکل نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میں خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار ہوں کیونکہ آپ کا بیٹا ہوں، عمر نے انہیں اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ علیزہ کو انکل جہانگیر کے پیچھے دروازے میں نانو نظر آئی تھی۔ میں تم سے آخری بار صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے جتنی بات کرنی تھی میں کر چکا ہوں، اب اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو پہلے بھی میں نے انکار کیا تھا، اب بھی میں انکار کر رہا ہوں اور میرا جواب آئندہ بھی یہی ہوگا۔ اب آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ اس بار نانو آگے آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک بیہیو کر رہا ہوں، آپ نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں، میرا خیال ہے جہانگیر جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نانو اس بار دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ عمر حیران نظر آ رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں، پھر بھی آپ اس بات پر کہہ رہی ہیں کہ کوئی حرج نہیں۔ عمر تمہیں شادی تو کرنا ہے نا، تو پھر جہانگیر کی مرضی سے ہی کر لو، کیا حرج ہے؟ علیزہ نے ایک شوق کی نظر عالم میں نانو کی طرف دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ آپ کے بیٹے نے ساری زندگی دوسرے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور گرینی، میں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ تم تو اس کے بیٹے ہو۔ ہر باپ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے، ہر باپ اپنی اولاد کی خوشی چاہتا ہے۔ ہر باپ نہیں گرینی، ہر باپ نہیں، کچھ باپ آپ کے بیٹے جیسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنی خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ یہ جس سیاستدان کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر بات خوشی کی ہوتی تو میں وہاں شادی کر کے خوش ہو جاتا۔ یہ میری خوشی کی خاطر نہیں، مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ مگر گرینی، بات خوشی کی ہے ہی نہیں، بات قیمت کی ہے۔
انہیں میری بہت اچھی قیمت مل رہی ہے اور یہ مجھے بیچ دینا چاہتے ہیں۔ عمر تم غلط کہہ رہے ہو، نانو نے اس کے بعد کا جواب دیا تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمر اس تزاحیہ انداز میں ہنسا تھا۔ گرینی میں غلط نہیں کہہ رہا، اور آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ عمر تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ جہانگیر بتا رہا ہے وہ لڑکی خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کا باپ منسٹر ہے اور ملک کے چند نامی گرامی خاندانوں میں اس کا نام ہے۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس لڑکی سے شادی کر کے تمہارا اپنا کریئر بن جائے گا۔ مجھے کریئر نہیں بنانا، مجھے کسی نامی گرامی خاندان میں شادی نہیں کرنی، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ آدھی زندگی باپ کے اشاروں پر ناچتے گزری ہے اور باقی کی زندگی بیوی اور اس کے خاندان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے گزاروں۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور تعلیم کی بات آپ کر رہی ہیں، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کے کتنے بوائے فرینڈز ہیں اور اس کا باپ اسے مجھ سے کیوں بیانا چاہتا ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ عمر فضول باتیں مت کرو، تمہارا باپ تمہارے لیے کبھی کسی کریکٹر لیس لڑکی کے بارے میں رشتہ نہیں کرے گا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سامنے کھڑے ہیں یہ آپ کے، اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے زیادہ تو یہ جانتے ہیں، آپ ان سے ہی پوچھ لیں۔ مجھ پر تو آپ کو یقین نہیں آئے گا تو ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی با کردار لڑکی ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اپنے باپ سے کی طرف دیکھا۔ تم کتنے با کردار ہو؟ جہانگیر نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ اگر تم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ مجھ سے با کردار ہونے کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو یہ سوال کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ میرا کردار اچھا نہیں ہے تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ فارن آفس کے ایک چپراسی کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکال کر دے دے گا۔ وہ اب آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ تم جس ماں کے بیٹے ہو تم میں یہی سب کچھ توقع کر سکتا ہوں۔ انکل جہانگیر اب بے قابو ہو گئے تھے۔ ماں کے بارے میں نہیں، ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں، ایک لفظ نہیں۔ جس عورت نے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ میں نے 3 سال تک فارن آفس میں رہ کر آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنے ضمیر کا بالکل سلا دیا تھا۔ آپ نے جس طرح چاہا مجھے استعمال کیا۔ آپ کی وجہ سے میرا کریئر خراب ہوا، میرا سروس ریکارڈ بگڑ گیا، لیکن میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔ مگر اب نہیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک میری حیثیت ایک ربر سٹیپ جیسی ہے۔ میرے وجود کو استعمال کر کے آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اب میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا، کچھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ بتاؤ۔ کیا نہیں کیا میں نے؟ آپ نے 3 سال تک مجھے استعمال کیا۔ تم میرے لیے کچھ کر کے بھی مجھ پر احسان نہیں کیا ہے۔ تم جانتے ہو جس جگہ تمہاری پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں تم جیسے جونیئر آفیسرز کی پوسٹنگ میری مدد کے بغیر کیسے ہو سکتی تھی، جو اسٹارٹ میں ہی تمہیں تمہاری سروس میں دیا تھا اور بہترین جگہ رہے، مگر تم میرا احسان یاد کیسے کرو گے؟ آپ نے میری پوسٹنگ اس لیے وہاں کروائی تھی تاکہ آپ اس سیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔ آپ مجھے فورن سروس میں لے کر چلے گئے اس لیے کہ آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے، میرا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری اس ضد کی وجہ سے تم جانتے ہو مجھے کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس بار ان کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ میری بلا سے آپ کا نقصان ہو، جو مرضی ہو، کتنا نقصان پہنچتا ہے یہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں، میری نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنا ہی تلخ تھا۔ تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ نہیں، میں کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ جانتے ہو اس لڑکی سے شادی کر کے تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ آپ میرا ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے شادی کر کے کہیں نہیں پہنچوں گا۔ ہاں، اب کے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ سروس میں آپ کو 2 سال کی آپ کے خلاف چلنے والی تمام انکوائریز کی رپورٹس غائب ہو جائیں گی۔ ایمبیسی کے فنڈز میں کیا آپ کو ہر جگہ میں اپنا حصہ ملے گا اور مستقبل کے لیے جو میٹور کوٹے آپ کو چاہیں گے وہ آپ کو مل جائیں گے، مگر مجھے اب آپ کے کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آنا۔ تم اس سب کے لیے بہت پچھتاؤ گے۔ میں پہلے ہی بہت پچھتا چکا ہوں اور اب نہیں۔ میں تمہیں آسمان پر لے کر جانا چاہتا تھا اور تم ایک گٹر کے کیڑے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ہاں، آپ مجھے آسمان پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن میرے گلے میں پھندا ڈال کر مجھے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے خلاف یہ سب کچھ تمہارے دماغ میں ڈالنے والا کون ہے۔ میں اس عورت کو دیکھ لوں گا، جہانگیر نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ وہ عورت میری ماں ہے اور میں اس سے پچھلے سال سے نہیں ملا آپ کی وجہ سے، اور آپ کو جاننے کے لیے مجھے کسی سے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بغیر ہی میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ تمہیں یہ تو بولنا آ گیا ہے تو صرف میری وجہ سے، میرے نام سے، میری مدد کے بغیر تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تمہارا ہاتھ ملنا رہ جاؤ گے جیسے پہلے ملتے تھے۔ آپ کا نام میرے لیے کسی فخر کا باعث نہیں ہے۔
آپ اپنی ریپوٹیشن بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ایسی ریپوٹیشن کے شخص کا حوالہ دینا بہت بڑی حماقت ہے، اور میں ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ عمر کو جہانگیر جیسے لاحقہ کے بغیر بھی بہت کچھ لوگ جانتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر میرے نام کے ساتھ آپ کا نام ہے تو یہ میری مجبوری ہے، میری ضرورت نہیں۔ مجھے فارن آفس میں لا کر آپ نے میری جو فیور کی تھی، میں اس کا بدلہ لوٹا چکا ہوں۔ اب تو آپ ہی میرے لیے کچھ نہیں کریں گے اور نہ ہی میں آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ تم میرے کسی احسان کا بدلہ نہیں لوٹا سکتے۔ میں تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت کم ہے لوگ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں جو میں نے کیا، اور جو کچھ تم مجھے بدلے میں میرے ساتھ کر رہے ہو وہ بھی اولاد بہت کم کرتی ہیں۔ آپ نے تو میرے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو میں دنیا سے انوکھا ہو۔ میں نے بچپن میں ہی آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہارا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہاتا رہا، سب سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا، تمہیں تعلیم دلوائی، تمہارا کیریئر بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے مجھ پر یہ ساری انویسٹمنٹ اپنے فائدے کے لیے کی، مجھ پر روپیہ اس لیے بہایا کیونکہ آپ کو اچھی قیمت وصول ہو رہی تھی۔ اس طرح اب آپ وصول کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہے؟ آپ نے کوئی چیز مجھے میری خوشی سے نہیں دی، اپنے فائدے اور نقصان کے لیے سوچ کر دی تھی۔ آپ وہ انسان ہیں جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے۔ آپ کی ہر سوچ میں سے شروع ہو کر میرے لیے پر ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے تعلق تب رکھتے ہیں جب آپ کو ان سے فائدہ ہو، جب اس سے افادیت ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ آپ کے لیے۔ اس کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ جہانگیر اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ یہ مت بولو تم میری فیملی کا حصہ ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے پر اضطراب دیکھا تھا۔ اور آپ بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کبھی فیملی مین ہوا کرتے تھے۔ فیملی آپ کی سب سے آخری ترجیح ہے۔ اس نے عمر کی انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے دیکھا تھا، میرے بارے میں فتوے دینے کی کوشش مت کرو۔ میں کون ہوتا ہوں؟ کیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم صرف اپنے بارے میں بات کرو۔ کیوں بات نہ کی جائے آپ کے بارے میں؟ میں تم سے یہاں کوئی فضول بحث کرنے نہیں آیا۔ مجھے تم صرف ایک بات کا سوال کا جواب دو، اور وہ بھی یہ۔ ان کا لہجہ بے حد سرد و خشک تھا۔ اور میرا جواب نہیں ہے۔ وہ اتنا ہی بے خوف تھا۔ جہانگیر اس سے چند لمحے سرخ آنکھوں سے گھورتے رہے۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں بھی دیکھوں گا میری مدد کے بغیر تم کیسے سروائیو کرتے ہو۔ مجھے آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، مگر جو کچھ دادا نے آپ کے لیے چھوڑا ہے اس میں سے میرا حصہ چاہیے، خاص طور پر وہ بینک اکاؤنٹ جسے ان کی وصیت کے باوجود بھی میرے حوالے نہیں کیا گیا۔ میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ میں آپ کی بیچ سے نہیں مانگ رہا، اپنا حق مانگ رہا ہوں، اور وہ سب جو کچھ مانگ رہا ہوں جو آپ کا نہیں ہے، جو صرف میرا ہے، جو پہلے ہی میرا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا۔ کیوں میرا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، نہ ہی جائیداد اور نہ ہی پاپا کی جائیداد، جہانگیر نے زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بار آپ سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ گررایا تھا۔ میں تمہارے لیے کوئی جائے فرار نہیں چھوڑوں گا، جہانگیر نے اتنے ہی سرد لہجے میں بولا۔ آپ ہر رستہ بند نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی رستہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ علیزہ نے اس کے الٹے قدم سے پیچھے جاتے ہوئے کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے انکل جہانگیر کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ دیکھی تھی، اور پھر اس نے اس عمر جہانگیر کی بجلی سی تیزی سے سائڈ ٹیبل کے دروازہ کھولتے ہوئے ریوالور نکالتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے وجود کو خوف سے لرزتا پایا۔ عمر اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، اور اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ ریوالور کا سیفٹی کھینچ چکا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی نہیں کسی سے نہیں سنا، اس لیے مجھے اس لفظ کی عادت نہیں ہے۔ اب تم سے یہ لفظ نہیں سن سکتا۔ بات اگر قیمت چکانے کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی اپنی قیمت چکاؤ۔ تمہیں اپنے آپ پر خرچ کیا جانے والا روپیہ ایک انویسٹمنٹ مجھے واپس کرو۔ تم اسے انویسٹمنٹ سمجھو گے تو پھر میں بھی اسے منافع دوں گا اس شادی کی صورت میں۔ وہ فنکارے تھے، اور میں بھی یہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ پر جو خرچ کیا اپنی مرضی سے کیا، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، اور نہ ہی میں نے کہا تھا، اور جو کچھ آپ نے کیا وہ ایک باپ کرتا ہے۔ آپ نے ایسا خاص کیا کیا ہے جس کی قیمت آپ چکاؤ؟ تم تو مجھے اپنا باپ مانتے ہی نہیں ہو، تو پھر کس حوالے سے یہ ساری لگیریز کو اپنا حق سمجھ رہے ہو؟ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں بھی تمہیں سڑک پر لے آؤں گا، اور میں بھی یہ بھول جاؤں گا کہ تمہارے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے۔ میں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور جائیداد میں جو میرا حصہ ہے وہ میں لے کر رہوں گا۔ جو راستے آپ استعمال کرتے ہیں وہ راستے مجھے بھی آتے ہیں، ان سے میں انجان نہیں۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرتے تو سارا روپیہ لوٹاؤ گے مجھے، اور ایک ایک چیز، پاپا کی جائیداد سے ملنے والا حصہ ان میں اخراجات میں آ جاتا ہے جو میں نے تم پر خرچ کیے تھے، اور اس کے علاوہ جو جتنی رقم تمہیں پے کرنی ہے وہ میرا وکیل بہت جلد بتائے گا۔ اگر تم اپنے حصے کے لیے کورٹ میں جانا چاہتے ہو شوق سے جاؤ،
اور دیکھو تم کتنے پانی میں ہو۔ جہاں تک تمہارے کریئر کی بات ہے تو فورن سروس میں تم نے چھوڑ دی ہے اور تم سوچ رہے ہو کہ تم نے مجھ سے پیچھا چھڑا لیا، تم پولیس جوائن کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے پیچھا چھڑانا کیسا ہوتا ہے۔ میری پہنچ جہاں تک ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس شخص کی بیٹی سے تم شادی سے انکار کر رہے ہو وہ شخص میرے پیچھے ہٹ جانے پر بھی تمہیں زندہ گاڑ دے گا۔ کریئر کی تو بات ہی نہ کرو۔ اس انکار کے بعد کم از کم اس ملک میں تمہارے لیے کوئی بھی کریئر نہیں ہے اور نہ ہی فیوچر ہے۔ باہر تم رہنا نہیں چاہتے، اندر میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ جاب کی چند ہزار روپوں کی تم گزارا نہیں کر سکتے۔ میری طرف سے اب دوبارہ تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تم اپنی جاب کے ذریعے پیسہ بنانے کی کوشش کرنا اور یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، اور پھر 1 سال کے اندر تم میرے پاس معافی مانگتے واپس آؤ گے۔ تب تک میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس وقت تم پر تھوکوں گا بھی نہیں۔ اس کی بجائے تمہیں ٹھوکر مار دوں گا۔ یہ ہے تمہارا برائٹ فیوچر جیسے حاصل کرنا چاہتے ہو تم فورن سروس چھوڑ کر۔ انکل جہانگیر کے لہجے میں بے حد زہر تھا۔ علیزہ ساکت کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نانو اس وقت بالکل ہی خاموش تھیں اور عمر کے چہرے پر تو اس وقت وحشت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گہری سانس لے رہا تھا مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بھینچے ہوئے ہونٹ اسے ہر سکون ظاہر کر رہے تھے۔ کمرے کے کونے پر وہی پلانٹ پڑا ہوا تھا جس پر ایک شاخ اس نے چند دن پہلے ہی کاٹ دی تھی، مگر حیرانی اس پلانٹ کو دیکھ کر ہوئی تھی بلکہ ربڑ پلانٹ کی اس کاٹی ہوئی جانے والی شاخ کو دیکھ کر، اور جو اس نے جان بوجھ کر کاٹ دی تھی، اور اس کے وقت وہ شاخ اس گملے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ شاخ مرجھا چکی تھی مگر اسے گملے سے نکال کر پھینکا نہیں گیا تھا۔ علیزے کی شرمندگی میں ایک دم ہی ڈھیروں اضافہ ہو چکا تھا۔ چند لمحے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس نے اس شاخ کو دیکھتے ہوئے اس نے عمر کی طرف دیکھا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بیک وقت ان چیزوں کو نکال رہا تھا۔ علیزے کا ملال کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ پتہ نہیں عمر کو اس پودے سے کتنی محبت ہے، وہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک بار پھر شاخ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ اسی لمحے عمر نے اس کی طرف متوجہ کیا اور اس کی نظروں کو تعقب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر بھی کمرے کے کونے تک گئی تھی اور علیزے کو پلانٹ پر نظریں جماتے دیکھ کر اس نے اسے پوچھا، مجھے اپنی ہر چیز سے خاص محبت ہے، اس لیے میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور اسے بھی میں نے اس لیے وہاں لگایا ہے۔ علیزے نے اس کی آواز پر چونکی اور اسے مخاطب ہوئی، مگر یہ تو خشک ہو رہی ہے۔ جب پوری طرح خشک ہو جائے گی تب میں پھینک دوں گا، اس نے بڑے ہی نارمل انداز میں علیزے سے کہا تھا، اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ علیزہ الجھن بھری نظروں سے اسے کچھ دیر اسی طرح دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمر کے واپس آ جانے کے بعد نانو کا رویہ بھی یکدم ہی بدل گیا تھا اور بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس پر علیزے نے خدا کا شکر ادا کیا۔ عمر کے پیپر شروع ہو چکے تھے اور ان دونوں کا سامنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ عمر علیزے بھی کالج جانا شروع کر دیا تھا اور اپنے سمسٹر کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس رات جب 2 بجے کے قریب عمر سونے کی تیاری میں مصروف تھا، جب پیاس لگنے پر اس نے ریفریجریٹر میں پڑی ہوئی بوتل نکالی اور خالی کر دی، اور پھر پانی پینے کے لیے وہ کچن کی طرف آیا تھا۔ لاؤنج میں گزرتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی کا بلب آن کیے اس کی روشنی اس نے کسی لاؤنج کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ اس کے پہچاننے میں دیر ہوئی، وہ علیزے تھی، مگر رات کے اس وقت لاؤنج کے دروازے پر وہ کیا کر رہی تھی، اس نے حیرانگی سے سوچا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ اس کا خیال تھا کہ علیزہ واپس پلٹ کر دیکھے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ واپس پلٹے بغیر ہی دروازہ کھل کر لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ علیزہ عمر نے کچھ حیران ہو کر آواز دی تھی مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ عمر کچھ حیران ہوا اور پھر خود ہی اس کے پیچھے لاؤنج کے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ علیزہ آہستہ آہستہ مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ علیزہ! عمر نے ایک بار پھر اسے آواز دی تھی مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ عمر کچھ اور حیران ہوا اور پھر بھی گیٹ کے طرف چلتی جا رہی تھی اور کچھ پریشانی کے عالم میں اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اب گیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ کر چوکیدار کچھ سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ جناب، یہ علیزہ بی بی گیٹ کھولنے کو کہہ رہی ہیں، چوکیدار نے عمر کے آتے ہی اس سے کہا تھا۔ عمر اسے کچھ کہے بغیر علیزہ کی طرف بڑھ گیا اور گیٹ پر لگے ہوئے تالے اس کے ساتھ الجھ گیا۔ علیزہ، کیا کر رہی ہو؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے علیزہ سے پوچھا۔ گیٹ نہیں کھل رہا، باہر جانا ہے۔ وہ اب بھی گیٹ کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہاں جانا ہے؟ پاپا کے پاس۔ علیزہ! عمر ساکت رہ گیا۔ گیٹ کھول دو چوکیدار، گیٹ کھول دو۔ وہ اب بھی اسے یہی کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں پایا۔
خاموشی کے ساتھ اس چند سیکنڈ میں اس نے جیسے ہر چیز سمجھ میں آنے لگ گئی ہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوچھا، پاپا کے پاس کیسے جاؤ گی؟ یہ باہر جاؤں گی نا تو ادھر وہ پاپا ہوں گے، اس نے اٹک کر کہا تھا۔ آؤ میں تمہیں تمہارے پاپا کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے واپس لے جانے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اسی طرح چلتی رہی۔ عمر جان چکا تھا کہ وہ نیند میں چل رہی ہے اور باہر جانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے جو بات پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ علیزے کب سے اس عادت کا شکار تھی۔ اور کیا نانو اور نانا اس بات سے واقف نہیں تھے؟ وہ جب سے یہاں آیا تھا آج پہلی بار علیزے اس سے اس حالت میں ملی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے کی طرف لے آیا اور اسے اس کے بیڈ پر جا کر بٹھا دیا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر کو اس سے کچھ بھی کہنا نہیں پڑا تھا، اس نے خود ہی آنکھیں بند کر لی۔ عمر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا، پھر اسے آگے بڑھ کر اس پر چادر پھیلا دی۔ 2-3 دن بعد علیزے کو آواز دینے پر بھی اس نے اسے آنکھیں نہیں کھولی تھیں اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اگلی صبح چھٹی تھی۔ علیزے گھر پر تھی۔ ناشتے کی میز پر عمر نے اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ عمر نے بیٹھتے ہی بڑے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات کے بارے میں اس سے کیسے بات کرے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ہلکی کر دی۔ جب نانا کی بات پر نانو بھی ٹیبل سے اٹھ گئیں تو عمر نے علیزے سے بات کرنے کی سوچا۔ علیزے ایک بات پوچھوں؟ عمر نے بڑے نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ علیزہ نے پھر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر کارن فلیکس کھاتے ہوئے اسے کہا، ہاں تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ علیزے کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ٹیبل سے گر گیا تھا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف دیکھا تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ عمر چند لمحے میز پر پڑے چمچ کو دیکھتا رہا اور پھر پرسکون انداز میں علیزے سے کہا، یعنی ہے اٹس آل رائٹ۔ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ وہ روحانی میں بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پایا۔ وہ اب بھی اس طرح بے حس و حرکت تھی۔ عمر کب سے ایسا ہے؟ عمر نے جوس پیتے ہوئے بڑے آرام سے پوچھا تھا۔ کیا؟ وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ نیند میں چلنے کی عادت۔ علیزے نے بے بسی سے سر جھکا کر وہ پھر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں پتا۔ اسے علیزے کی مدم سی آواز سنائی دی۔ گرینی اور گرینڈپا جانتے ہیں اس بات کو؟ علیزے نے اس کی سوال پر سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کل رات تم باہر گیٹ پر تھی، تمہیں وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن پھر میں سمجھ گیا۔ وہ اسے جوس پیتے بتا رہا تھا اور علیزے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ کیا عمر نے میری کوئی بات بھی راز نہیں رہے گی؟ اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ سونے سے پہلے تم کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا کرو، پھر سلیپنگ پلز لے لیا کرو، بلکہ بہتر یہی ہے کہ کوئی سکون آور گولی لے لیا کرو، لیکن ڈاکٹر سے پوچھ کر۔ اس طرح رات کو باہر نکل کر جانا کافی خطرناک ہے۔ ابھی تم چھوٹی ہو، اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسانی سے ہو جائے گا، اور اگر ابھی اگنور کر دیا تو بعد میں پرابلم ہوگی۔ وہ ہلکی آواز میں سمجھا رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمر نے اس سے پوچھا اور اس نے جھٹکے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ پلیز آپ نانا کو کچھ مت بتانا۔ اس نے اچانک علیزے کی التجا بڑی آواز سنی تھی۔ لیکن تم نے کہا کہ وہ یہ سب جانتے ہیں۔ ہاں وہ جانتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ پلیز آپ ان سے یہ بات نہ کریے گا۔ عمر کو اس پر ترس آ گیا۔ انہوں نے کسی سے تمہارا ٹریٹمنٹ کروایا؟ ہاں وہ ایک سائیکیٹرسٹ سے۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ پھر میں ٹھیک ہو گئی تھی، تو اب کیوں؟ عمر نے ایک بار ادھوری چھوڑی تھی۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر آپ نانو سے بات نہ کریں، اس نے بات کرنے کا فائدہ ہی ہوگا۔ سائیکیٹرسٹ سے دوبارہ سیشن لو اور پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عمر نے اسے تسلی دی تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، وہ سر پکڑ کر دبی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، میرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، میں ٹینشن میں بھی تھی، اس لیے ایسا ہوگا۔ میں ریلیکس ہونے کی کوشش کروں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نانا اور نانا فضول میں پریشان ہوں گے، مجھے پھر ڈسٹرب کریں گے۔ میں بھی اپنے پیپرز کی طرف توجہ دینا چاہتی ہوں، پلیز آپ یہ سب مت بتائیے گا۔ اس کے لہجے میں اتنی بے چارگی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کی مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ اسے یکدم علیزے کے چہرے پر اطمینان محسوس ہوا۔ تھینک یو، اس نے بے اختیار عمر سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ علیزے خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگلے چند دن میں عمر رات میں خود لانچ لاک کرتا تھا اور سونے سے پہلے باہر کا بھی ایک چکر لگاتا تھا، پھر علیزے کے کمرے کے ہینڈل بہت آہستگی سے گھما کر چیک کرتا تھا۔ دروازہ ہمیشہ ہی لاک ہوتا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ علیزے نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا اور اس نے رات کا واقعی ہی
وقتی ٹینشن کا نتیجہ تھا، مگر یہ اطمینان زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہا۔ اس رات وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے رات کے پچھلے پہر گھر میں مدھم شور سنا۔ کچھ چونک کر اس نے غور سے شور کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ چیخوں کی آوازیں تھیں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے سے نکل گیا۔ چیخوں کی آواز علیزہ کے کمرے سے تھی، اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عمر بے اختیار بھاگا اور اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ اندر سے کچھ کہتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ عمر نے پوری قوت سے دروازہ بجایا تھا۔ علیزہ، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے عمر کی بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور اب بھی وہ اسی طرح چیخ رہی تھی۔ عمر کی سراسیمگی میں اضافہ ہوا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازہ پیٹا۔ علیزہ، علیزہ، دروازہ کھولو! فار گاڈ سیک دروازہ کھولو! اندر کیا ہو رہا ہے؟ علیزہ، علیزہ! اس بار اندر یکدم خاموشی چھا گئی، اور اس خاموشی نے عمر کے اضطراب میں اور اضافہ کر دیا۔ اور یہاں پر ہماری قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔